اپنا حصہ ڈالا ہے. سردار خالد مکشی صاحب کا بھی اس میں بڑا رول ہے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور محب صاحب آپ کا بھی اس میں رول ہے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ آپ دنیا میں جنت کما رہے ہیں بخدا. میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں. دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی آپ نے انشاءاللہ جنت خریدی ہے. تو یہاں پر میں نے 23 مارچ کا ان سے وعدہ لیا ہے. اور یہ تمام دانش اسکول یہ سولر کے سمچی توانائی کے ذریعے چلیں گے. اور ساتھ ان کی بیٹری بھی ہوگی. بیٹری عام طور پر نہیں ہونی چاہیے, وہ مہنگی ہوتی, لیکن چونکہ رات کو بچوں نے اور بچیوں نے ان اسکولوں میں رہنا ہے, اساتذہ نے رہنا ہے, تو وہ ان کے ساتھ بیٹریز ہوں گی. اور یہ 12 اسکولوں میں اور یہاں بھی شمسی توانائی کے ساتھ یہاں یہ اسکول چلے گا. میں نے کہہ دیا. اور 23 مارچ کو میں یہاں پر حاضر ہوں گا. زندگی رہی تاکہ یوم پاکستان کے اوپر اس پہلا دانش اسکول بلوچستان میں چیف منسٹر صوبے کی حکومت کی معاونت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. شمسی توانائی کے پینلز بھی لگ چکے ہوں گے اور ہاسٹل بھی بن چکا ہوگا. اب میری ایک درخواست ہے کہ پرنسپل کہاں ہیں؟ پرنسپل صاحب آ جائیں, آپ تشریف لائیں. شاباش. ان کے لیے سب تالیاں لگائیں ذرا, سب تالیاں لگائیں. کیا نام آپ کا؟ یار محمد. یار محمد صاحب یہاں کے پرنسپل ہیں. ان کی موجودگی میں نے بچوں سے, بڑی کلاس کے بچوں سے, چھوٹی کلاس کے بچوں سے میں نے گفتگو کی. پی سیز بھی لگے ہوئے ہیں, سمارٹ بورڈز بھی آ گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ بلوچستان کی حکومت کی معاونت سے شاید یہ پہلا ماڈل اسکول ہے جہاں پر سمارٹ بورڈز لگے ہیں. دانش اسکولوں میں, تمام دانش اسکولوں میں سمارٹ بورڈز ہیں اور ای لائبریریز ہیں. ایک بات رہ گئی اپنا چیف سیکرٹری صاحب, ای لائبریری بھی ہم اب جب میں آؤں گا 23 مارچ کو تو ای لائبریری بھی ہو, اور اس کے ذریعے آپ کے بیٹے, آپ کے بچے بچیاں وہ کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور پڑھیں گی. چاہے وہ جناح آف پاکستان ہے, چاہے وہ جغرافیہ ہے. اسٹینلی وولپورٹ نے ایک بڑی اعلیٰ کتاب لکھی تھی جناح آف پاکستان, وہ ضرور رکھیں ای لائبریری میں تاکہ بچوں کو حضرت قائد اعظم کی جو شاندار ترین کتاب لکھی اسٹینلی وولپورٹ نے, بڑی مستند کتاب ہے وہ ضرور رکھیں. اور کتابیں وہاں پر یہاں پر ہونی چاہیے ای لائبریری, تاکہ بچے وہ ڈاؤن لوڈ کریں. تاریخ پاکستان, اسلامی تاریخ, قرآن کریم کی تعلیمات, ہسٹری, جغرافی اور میتھس اور سائنس اور کیمسٹری, فزکس, جو بھی اچھی کتابیں رکھیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صوبت پور کا اسکول جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں تعلیمی صوبت کو فروغ دے گا, پورے بلوچستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں. تو انشاءاللہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ اور چیف سیکرٹری صاحب نے بھی اور کمشنر صاحب نے, سیکرٹری ایجوکیشن نے, کہ وہ اساتذہ فی الفور یہاں پر لے کے آئیں گے. وہ بھی گیپ ہے. بچوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں بھی گیپ ہے. وہ انشاءاللہ ہو جائے گا جب یہ یقین کامل اور صدق دل کے ساتھ جب انہوں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اس کو ہم نے دانش اسکول کو, ابھی یہ ماڈل اسکول ہے دانش اسکول, اب آج سے بننا شروع ہو جائے گا. یہ بلوچستان کے لیے اٹ ول بی اے لیڈنگ لائٹ. پورے پاکستان, چاہے وہ سندھ ہے, چاہے وہ پنجاب ہے یا کے پی, اٹ ول بی اے لیڈنگ لائٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور انشاءاللہ اس کی جو شعائیں جو ہیں, اس کی جو لائٹ ہے پورے پاکستان کو منور کرے گی. تو ان سے میری درخواست ہے کہ اساتذہ کو آپ نے غیر حاضر ہونے دینا, اور والدین سے درخواست ہے کہ بچوں کو آپ نے غیر حاضر نہیں ہونے دینا, اور بچوں کو آپ نے یہاں پر لے کے آنا ہے. یہ آپ کی بڑی خدمت ہوگی. یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو آپ کا نام روشن ہوگا, ان کا نام روشن ہوگا, پاکستان کا نام روشن ہوگا, اساتذہ کا نام روشن ہوگا. آپ تشریف لے جائیں. اب میں آخر میں جو مطالبے میں ایک دو باتیں کروں. جو مطالبے ہیں وہ جو یہاں پر پیش کیے گئے کھوسا صاحب نے, انشاءاللہ دانش اسکول کا تو مطالبہ پورا ہو گیا. باقی جو آپ نے مطالبے دیے وہ میں نے نوٹ کر لیے. انشاءاللہ اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ, اور ان کو انشاءاللہ ہم جہاں تک ممکن ہوگا پورا کریں گے.
اور یہ ہم جا رہے ہیں جنیوا میں، کیونکہ جو بنیادی جو 25,000 روپے کی رقم تو ہم نے ادا کر دی، این ڈی اے میں اور پی ڈی ایم ایز نے مل کر، صوبائی حکومت نے مل کر دن رات آپ کی خدمت کی ہے، لیکن ابھی بحالی کا کام بہت باقی ہے۔ بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں، کے پی کے برف پوش پہاڑوں میں، سندھ کی وادیوں میں، جنوبی پنجاب میں، گلگت بلتستان میں ابھی بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ امداد کے منتظر ہیں، اور نیلے آسمان کی طرف ان کی نگاہیں لگی ہیں۔ ہم جا رہے ہیں وہاں پر، اور مجھے امید ہے کہ جو جو دکھی انسانیت کے لیے دل رکھنے والی جو سویلائز سوسائٹیز ہیں وہ ضرور اپنا ہاتھ بٹائیں گے، ہم بھی اس میں بھرپور اور حصہ ڈالیں گے، کیونکہ ابھی گھروں کی کمپنسیشن دینی ہے۔ اور جب بات مجھے ذہن میں آتی ہے تو رات کو نیند نہیں آتی کہ یعنی تقریباً 10 لاکھ گھر جو ہیں وہ پانی میں بہہ چکے ہیں، اور ان کو ہم نے کمپنسیشن دینی، انشاءاللہ دیں گے، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا ضرور اس کا سبب بنائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اور میری حکومت اور میرے حکومت کے زعماء اور افسران انشاءاللہ تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ ہم فرض مکمل نہیں کر لیتے۔ کب ہوگا، کس طرح ہوگا، اللہ سے دعا کریں، لیکن کوئی ہم ایک گھڑی ضائع نہیں کریں گے اور انشاءاللہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کریں گے۔ آخر میں یہاں پر چیف سیکرٹری صاحب کو یہاں پر دعوت دینا چاہتا ہوں، میں یہاں پر سیکرٹری ایجوکیشن کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اور کمشنر صاحب کو یہاں پر دعوت دینا چاہتا ہوں تشریف لائیں، اور جناب خالد مکشی صاحب بھی، آپ بھی تشریف لائیں، یہاں پر تشریف لائیں، آپ مہربانی۔ گورنر صاحب آپ بھی آئیے ذرا، آپ بھی آ جائیں، تشریف لائیں یہاں پر۔ اور یہاں پر ایف سی کے کون ہیں یہاں پہ؟ گورنر صاحب آپ تشریف لائیے۔ سر دانش اسکول کے لیے میں اپنی زمین ڈونیٹ کروں گا، خالد خان میں ابھی اعلان کروں، آپ خود اعلان کریں، آئیے۔ وہ جہل مکسی میں اس کا معاملے میں دوں گا۔ چیف منسٹر جناب قدوس بزنور صاحب کی سربراہی میں بلوچستان کی حکومت نے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈز خرچ کیے، لیکن یہ فنڈ فیڈرل اور پروونشل کا معاملہ نہیں، یہ پاکستان کے وسائل ہیں، اور پاکستان کے عوام کا اس کے اوپر حق ہے، چاہے وہ بلوچ ہوں یا سندھی ہیں یا پنجابی ہیں یا پٹھان ہیں یا کوئی بھی ہیں، سیٹلرز ہیں، جو بھی ہیں، ان کے اوپر ان وسائل کا حق آپ کا ہے۔ تو وفاق نے یہ وسائل مہیا کیے، مگر جناب بنجو صاحب جو آج موجود ہیں ان کی بڑی مہربانی، اور ان لوگوں نے اس علاقے کے جو ایم این اے ہیں، مکسی صاحب ہیں، اور ان افسران نے جو کاوش کی ہے، جی اذان ہو رہی ہے، آئیے جوان صاحب پلیز تشریف لائیے۔ جنرل صاحب آپ بھی آئیں، اس کو تو آپ تو نہیں تھے چیئرمین، اب چیئرمین ہیں تو آپ جنرل خالد نواز کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ تو ان افسران نے بے پناہ محنت کی، کچھ تاخیر ہوئی پہلے، وہ شاید میرے مزاج کو شاید سمجھا نہیں، جب میں نے پہلے ٹارگٹ دیا تھا وہ گزر گیا، جب میں دوبارہ آیا تو میں نے دوبارہ اس کا پوچھا ان کے، جب آپ فکر نہ کریں فیڈرل گورنمنٹ سے چند فنڈ ریٹ ملے، بالکل وہ بھی ایک بات ضرور ہوگی، لیکن پھر ان افسران نے جس طرح محنت کی اور 2 مہینے میں جو میں نے ٹارگٹ دیا مکمل کیا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بھرپور تالیاں ان کے لیے لگائیں، بھرپور تالیاں۔ اور میں آج چیف سیکرٹری بلوچستان، سیکرٹری ایجوکیشن بلوچستان اور کمشنر صاحب بشیر احمد کے لیے میں تغمہ خدمت کا اعلان کر رہا ہوں۔ ان کو 23 مارچ کو
تگمہ خدمت حکومت پاکستان دے گی تاکہ حوصلہ بڑھے، ترغیب ہو اور افسروں کو بھی اور جوانوں کو بھی، تاکہ وہ اس کار خیر میں بڑھیں، اس قوم کے نوجوانوں اور بیٹیوں اور بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں اور ہسپتال بنائیں، وہاں پر دوائیاں اچھے طریقے سے مہیا کریں، ڈاکٹرز وہاں پر لے کے آئیں، نرسز لے کے آئیں۔ یہ ہے وہ خواب جو 23 مارچ کو حضرت قائد اعظم نے 1940 کو دیکھا تھا، اور مینار پاکستان پر پورے بر صغیر سے لاکھوں مسلمان وہاں پر جوک در جوک چلے آئے، بنگال سے بھی آئے، سندھ سے بھی آئے، بلوچستان سے بھی آئے، پنجاب سے بھی آئے، کے پی سے بھی آئے، کشمیر سے بھی آئے، اور انہوں نے وہاں پر 23 مارچ کو وہاں پر قرارداد پاکستان کا وہاں پر پاس کی گئی، اور پھر لاکھوں مسلمانوں کی عظیم قربانیوں سے پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اس لیے نہیں کہ امیر امیر تر ہو جائے اور غریب غریب تر ہو جائے، اس لیے نہیں کہ امیروں کا پاکستان اور غریبوں کا پاکستان اور، اس لیے نہیں کہ غریب اپنی بیٹی کی شادی پر بھی وہ افسوس میں اس کا سب نیچے ہو کہ میں اس کے ہاتھ پیلے کروں گا، اور امیر آدمی جو ہے وہ 50 کھانے اور پتہ نہیں کتنے 100 تولے اور گاڑیاں اور دوسرے ممالک میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں وہاں پر ان کے ولیمے ہوں۔ نہیں 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 نہیں، پاکستان بنا تھا کہ پاکستان کے ہر فرد کو، چاہے وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا پارسی ہے یا کسی بھی اس کے مذہب سے تعلق ہے، اس کے آئین میں برابر کے حقوق ہیں۔ یہی حضرت قائد اعظم نے 11 اگست کی تقریر میں فرمایا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ ویژن، یہ ہے وہ سوچ، یہ ہے وہ خواب جس کا ابھی بھی جو خیال ادھورا ہے، ابھی تک وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، اس کے باوجود بھی کہ لاکھوں مسلمانوں نے خون کے دریا عبور کیے تھے، اور راستے میں ان کے بچے، ان کی بیٹیاں شہید ہو گئی، ان کے بزرگ شہید ہو گئے۔ وہ ہندوستان میں ہر چیز چھوڑ کے آئے تھے، اپنا زیور، گھر، کپڑے، ہر چیز، وہ خواب اپنی آنکھوں میں بسائے ہوئے کہ پاکستان مارز وجود میں آئے گا تو سب کو ان کے حقوق ملیں گے، اور سب اپنی محنت کے بل بوتے پر، اپنی امانت اور دیانت کے بل بوتے پر معاشرے میں مقام حاصل کریں گے۔ مگر ایسا نہیں ہے آج جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی صوبت پور کے اس منصوبے سے ہم سبق حاصل کریں گے، کس طرح یہ بلوچستان کے ایڈمنسٹریشن نے، کس طرح سیاستدانوں نے اور کس طرح چیف منسٹر نے مل کر ایک ایسا اسکول وہاں پر دوبارہ تعمیر کیا ہے۔ پورے علاقے آج بھی پانی کھڑا ہے، اور مجھے ایکٹنگ گورنر بتا رہے تھے کہ جناب وزیر اعظم یہ اب زمینیں ناکارہ ہو گئی ہیں کیونکہ پانی اب اپریل میں لو چلے گی تو یہ پانی خشک ہوگا۔ اس سے بڑی اور کیا تباہی ہو سکتی ہے؟ تو اگر اس سے بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور ہم نے اثار اور قربانی کو اپنا اوڑھنا بچھانا نہ بنایا، اور اقبال اور قائد کے فرمودات کو ہم آگے لے کے نہ چلے، اور اسلامی تعلیمات کو ہم آگے لے کے نہ چلے، رب العزت کے احکامات کی ہمیں تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جو انسانی حقوق ہیں، وہ تعلیم، علاج، انصاف اور روزگار، اگر وہ بھی ہم مہیا نہ کر سکیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لاکھوں شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے خون دیا تھا، ان کی روحیں قبروں میں تڑپتی رہیں گی جب تک کہ اقبال اور قائد کا خواب وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے اوپر میں آج اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے اقبال کے اس شعر پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ یہ آبرو انہوں نے بنائی نا آج صوبت پور میں اپنا عظیم ماؤں اور عظیم والدین کے بچوں کے لیے، وہ آبرو انہوں نے ایسے نہیں بنائی، محنت کی، مکھیاں تھی، پانی میں اپنا جراثیم تھے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں، اینٹیں، یہ اپنا گارا کہاں سے آیا، لوہا کہاں سے آیا، یہ محنت کی انہوں نے،
تو اگر ہم ان کی محنت کی قدر نہیں کریں گے، اپریشیٹ نہیں کریں گے، تو یہ پھر چراغ پھر آگے نہیں چلے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی ہے، یہ اثار ہے، یہ محنت ہے، اس لیے ان کو 23 مارچ کو انشاءاللہ تغمہ خدمت دیا جائے گا، تاکہ انہوں نے جو محنت کی ہے وہ پوری قوم دیکھے۔ یہ پبلک ریکگنیشن ہے کہ جنہوں نے اچھا کام کیا ان کو ستائش ملے، جنہوں نے کام ٹھیک نہیں کیا ان کو ریپریمانڈ کرنا چاہیے۔ یہی اصول ہے دنیا میں ترقی اور خوشحالی کا، اور کوئی پیمانہ، کوئی میزان نہیں ہے۔ تو تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اقبال کہہ رہا ہے 1857 کا جو ہوئی تھی، انگریز اس کی مٹنی کہتے ہیں، ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں، کہ مسلمان 1857 کو اس کو ریفر کر رہا ہے، جب انگریز نے پھر اس کے اوپر قبضہ کیا، اور کس طرح پھر ظلم اور زیادتی کا ایک طوفان آیا۔ دلی میں کیا کچھ ہوا، ہزاروں لوگوں کو ایک ہی دن میں ان کو شہید کیا گیا، مسلمانوں کو، اور دوسرے لوگ بھی مرے ہوں گے جو غیر مسلم تھے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ اور پھر جو باقی جو تھے بڑے بڑے وہ بن گئے انگریز کے، اب ہاں میں ملانے والے بن گئے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ مسلمان یہ تو تمہاری شان نہیں ہے کہ پھول کی مانند، اور پھول جو ہے وہ کانٹوں کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ وہ کہتے ہیں نا، جو روئی پینجے کے بغیر وہ سوتر نہیں نکلتا، بڑی تکلیف سے روئی گزرتی ہے، پھول بھی کانٹوں سے گزرتا ہے، تب خوشبو پھیلتی ہے پورے باغ میں۔ تو اگر پاکستان کے عوام نے، افسران نے، اپنا پولیس آفیسرز نے، اور گورنمنٹ آفیسرز نے، سیاستدانوں نے، ڈاکٹرز نے، انجینئرز نے، مزدوروں نے اگر پاکستان کی خوشبو دنیا میں پھیلانی ہے، تو یہ صحبت پور کے سکول کی یہ مثال ہے۔ تو اقبال یہ کہتا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، کہ مسلمان کو وہ ایڈریس کر رہا ہے 1857 کے حوالے سے، کہ مسلمان اگر تم نے پھول کی مانند اگر خوشبو علاقے میں پھیلانی ہے، تو اس کا راستہ آسان نہیں، کانٹوں سے گزرنا ہوگا، اس کے بغیر نہ مہک آئے گی، نہ کوئی باغ کی طرف جائے گا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا مسلمان، کہ اب پھول کی طرح تمہیں کو کاٹ کے کوئی گلے کا ہار بنا لیتا ہے، کوئی ناک کا، کوئی اپنے پگڑی کے اوپر رکھ لیتا ہے۔ نہیں، تم نے تو دنیا کو لیڈ کرنا تھا، تم نے دنیا کو راستہ دکھانا تھا۔ تو اسی شعر پہ کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان